بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور وظیفہ میں خوش آمدید۔ سب سے افضل اور بہتر عمل تلاوت قرآن پاک ہے۔ بہت سے لوگ عربی زبان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ قرآن مجید کو اردو زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تاثیر آپ کے دل و دماغ پر اثر رکھتی ہے، جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، آبشاروں کا گرتا ہوا پانی، ہوا اور پتوں کا سسہانا آپ کے دلوں پر اثر رکھتا ہے، تو بالکل یہ قرآن مجید کی بھی اپنی ہی تاثیر ہوتی ہے۔ بے شک عربی زبان ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، ہمیں اس کے معنی بھی سمجھ نہیں آتے، لیکن اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید خالق کا کلام ہے، یہ حی القیوم کا کلام ہے، اس لیے اسے دن میں لازمی پڑھنا چاہیے، چاہے صبح کی نماز کے بعد، چاہے قبل از غروب آفتاب، قبل از طلوع آفتاب، بعد نماز عشاء، غرض کہ جب بھی آپ فری ہوں، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ قرآن مجید کی تلاوت لازمی کریں۔ وہ لوگ جو کلام الہی سے آشنا نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ کتنی ہی انہیں آیتیں یاد ہوں، جتنی بھی ان کو آیتیں یاد ہوں، وہ یا آیتیں پڑھ لیں یا پھر وہ سورہ جو ان کو یاد ہو، وہ اس سورہ کی تلاوت کریں۔ بے شک وہ قرآن کھول کے اور قرآن کے حروف پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہی کیوں نہ کرتے رہیں، اس کا اجر و ثواب اور تاثیر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں اور بس آپ اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیں، وہ خود اس چیز کو دیکھ لے گا۔ وہ آپ کے بہت سارے اعمال ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کا میرا عمل قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جو اپنے اندر بہت سارے رازوں کو چھپائے ہوئے ہے، ان کا شمار ہم کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان تمام رازوں میں سے ہم چند فضائل جو ہیں اس آیت کے، اس سورہ کے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ سورہ ہے سورہ حمد، اور جو کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ سورہ حمد کی بہت ساری فضیلات ہے جو میں ان میں سے آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ سورہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس باعظمت سورہ کی تلاوت کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حمد سے بہتر کوئی سورہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو یا پھر کوئی بیماری لگ جائے تو اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور 17 مرتبہ 17 ٹائمز سورہ حمد پڑھیں، اور میں اس چیز کی سلامتی اور اس کی صحت کا ضامن ہوتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ مریض کی عیادت کے وقت اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کر سورہ حمد کو 7 مرتبہ پڑھنا موجب شفا ہے، یعنی ہم 7 مرتبہ کسی کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا مل جائے گی۔ سورہ حمد کو اگر ہم 3 مرتبہ خلوص دل سے پڑھیں گے تو 2 قرآن ختم کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو چینی کی پلیٹ پر اگر آپ سورہ حمد کو زعفران سے لکھ کر دھو کر اسے پلائیں گے تو وہ شخص بہت ہی جلدی صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے لکھ کر اپنے پاس اس کو رکھ لیں گے اور آپ کسی ظالم جابر شخص کے پاس جائیں گے یا پھر اپنے کسی آفیسر کے پاس جائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں معاشی تنگی ہو یا ہمیں رزق کی تنگی ہو، رزق غیب سے ملنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہو، تو ہمیں اس آیت کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہوں اور کوئی بھی ٹینشن پریشانی ہے تو بھی ہم اس آیت کا اس سورہ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ورد کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مخلوق کو تابع کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس سورہ کو ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق بھی تابع ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔